صدیاں بیت گئیں، تہذیبیں پروان چڑھیں اور مٹ گئیں، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو وقت کی دھول میں بھی اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو فرشتوں، جادو اور انسانیت کے ابدی امتحان سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ قصہ ہے ہاروت اور ماروت کا۔ بابل کے دو ایسے فرشتے جن کا ذکر آسمانی کتابوں اور قدیم روایات میں بھی ملتا ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہی مافوق الفطرت قوتوں اور کائنات کے اسرار میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جادو ایک ایسا تصور جس نے ہر دور میں انسان کو مسحور کیا ہے۔ قدیم بابل جو کہ علم و حکمت کا گہوار سمجھا جاتا تھا، وہاں جادو کا بھی چرچا بہت عام تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم و شعور عطا کیا تو فرشتوں میں سے کچھ نے انسان کی تخلیق پر تعجب کا اظہار کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک امتحان میں ڈالا۔ دو فرشتے ہاروت اور ماروت اپنی درخواست پر زمین پر بھیجے گئے تاکہ وہ انسانی فطرت کا تجربہ کر سکیں۔ انہیں جادو کا علم عطا کیا گیا، لیکن اس سخت تنبیہ کے ساتھ کہ وہ اسے کبھی بھی برے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاروت اور ماروت نے بابل کے لوگوں کو جادو کے اسرار سکھائے۔ انہوں نے انہیں بیماریوں کا علاج کرنے کا طریقہ بتایا، سائنسی علوم کی بنیادیں سکھائیں اور زندگی کو بہترین بنانے کے لیے علم فراہم کیا۔ لوگ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اس علم کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابتدائی طور پر انسانوں نے اس علم کا استعمال بھلائی کے کاموں میں کیا۔ جادو شفا دینے، مشکلات دور کرنے اور معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ انسانی فطرت کا دوسرا رخ بھی سامنے آنے لگا۔ لالچ، حسد اور خود غرضی نے کچھ لوگوں کو اندھا کر دیا۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت سے سیکھے ہوئے علم کو دوسروں کی تکلیف دینے، رشتے توڑنے اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جادو جو کبھی رحمت کا ذریعہ بنا تھا، اب فتنہ، فساد کی جڑ بن چکا تھا۔ ہاروت اور ماروت اس صورتحال پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو کئی بار نصیحت کی کہ وہ اس علم کا غلط استعمال نہ کریں، لیکن بہت ہی کم لوگوں نے ان کی بات سنی اور زمین پر فساد بڑھتا چلا گیا۔ قرآن پاک میں بھی ہاروت اور ماروت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کو بھی جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی تھی، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جس نے یہ سودا کیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ میں ڈالیں اگر انہیں علم ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں جادو کا علم بطور آزمائش دیا گیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ یہ ایک امتحان ہے، اس کا غلط استعمال ایک کفر ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اس علم کو برے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ انسان تو زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی درخواست پر ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ انسانی فطرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ زمین پر آ کے ہاروت اور ماروت نے انسانی زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں کا تجربہ کیا۔ انہوں نے انسانی خواہشات، جذبات اور کمزوریوں کو قریب سے دیکھا۔ اس تجربے نے انہیں انسان کی پیچیدہ فطرت کو سمجھنے میں مدد دی۔ کہا جاتا ہے کہ بابل میں ایک نہایت حسین و جمیل عورت تھی جس کا نام زہرا تھا۔ ہاروت اور ماروت اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو گئے اور اپنی آزمائش میں لغزش کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے زہرا سے تعلق قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی، جس کے بدلے زہرا نے ان سے کلمات سیکھنے کا مطالبہ کیا جن کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھتی تھی۔ ہاروت اور ماروت اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے زہرا کو وہ کلمات سکھا دیے۔ زہرا ان کلمات کے ذریعے آسمان پر چڑھ گئی اور ایک روشن ستارے میں تبدیل ہو گئی۔ ہاروت اور ماروت اپنی اس نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ انہیں ان کی نافرمانی کی سزا دی گئی۔ انہیں بابل کے ایک تاریک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔
بعض روایات کے مطابق انہیں دنیا میں عذاب اور آخرت میں مغفرت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا میں عذاب چن لیا۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ایک عبرتناک داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم بذات خود برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا غلط استعمال تباہی لا سکتا ہے۔ فرشتے ہونے کے باوجود ہاروت اور ماروت اپنی آزمائش میں ناکام ہوئے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہاروت اور ماروت بک آف اینوک میں گرے ہوئے فرشتے ہیں، جن کا ذکر بک آف اینوک میں کئی جگہ پر ملتا ہے، جو کہ انگلش میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو فالن اینجل بنتا ہے۔ بک آف اینوک ایک قدیم یہودی کتاب ہے اور اس میں بھی ان فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے آسمان سے اتر کے انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور انہیں ممنوع علم سکھایا۔ ان فرشتوں کو واچرز کہا جاتا ہے اور ان کی کہانی ہاروت اور ماروت کے قصے سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ اگرچہ ہاروت اور ماروت کا براہ راست نام بک آف اینوک میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی کہانی بہت حد تک اس سے مماثلت رکھتی ہے۔ دونوں قصوں میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور انسانوں کو علم سکھاتے ہیں اور پھر کسی نہ کسی لغزش کے سبب سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت کا قصہ دراصل بک آف اینوک کے گرے ہوئے فرشتوں کی ہی کہانی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کی کہانی صرف اسلامی اور یہودی روایات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے ملتی جلتی کہانیاں دیگر ثقافتوں میں بھی ملتی ہیں۔ زرتشتی مذہب، مصری دیو مالا اور ہندو مت میں بھی ایسی شخصیات اور ان کا واقعہ موجود ہے، جہاں آسمانی مخلوقات زمین پر اتر کر انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں۔ ان تمام روایات کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان اور مافوق الفطرت دنیا کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے ہی ایک پیچیدہ اور نازک معاملہ رہا ہے۔ علم اور طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ سے ہی تباہی کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ انسانوں کے ہاتھوں ہو یا فرشتوں کے ہاتھوں۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ ہمیں ایک اہم سبق بھی سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنے علم کا استعمال ہمیشہ احتیاط اور دانشمندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لالچ، حسد اور خود غرضی ہمیں ہمیشہ گمراہ کرتی ہے اور ایسے نتائج کا باعث بنتی ہے جن کا ہمیں بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایمان، اہمیت، تقوی کی ضرورت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو کیا ہاروت اور ماروت بک آف اینوک کے گرے ہوئے فرشتے ہیں؟ بہرحال ان کی کہانی ہمارے لیے ایک قیمتی سبق رکھتی ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیں اپنی زندگیوں میں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔